الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، جب میناروں سے مؤذن کی صدا بلند ہوتی ہے تو لاکھوں انسان مسجدوں کا رخ کرتے ہیں اور بعد وضو قبلے کی طرف منہ کر کے سر بسجود ہوتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے تسلیم و اطاعت۔ یہی وہ مذہب تھا جس نے خود سر قبائل کو متحد کر کے امت مسلمہ بنا دیا تھا۔ عیسائی انہیں مسلم کہتے تھے، یعنی اطاعت کرنے والے۔ اسلام نے سیرہ نشینیوں کی تمناؤں کی پرورش بھی کی اور ان کے شب و روز کو ایک ضابطۂ حیات کا پابند بھی کر دیا۔ اسلام نے ان کے ہاتھوں میں تلوار دی اور کفار کے خلاف انہیں جہاد کا حکم دیا۔ اسلام نے انہیں ایک عالمگیر اخوت میں منسلک کر دیا جو باقی اقوام سے ممتاز تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کے دلوں میں ذوق سیرہ نوردی باقی رہا۔ وہ خدا کی وسیع زمین کی سیر کیوں نہ کرتے جبکہ ساری کائنات جنت نظارہ در آغوش تھی۔ اسلام نے مسلمانوں پر حج اور مہمان نوازی فرض کر کے اس ذوق کی پرورش کی تھی۔ اسلامی معاشرت کے دائرے میں مہمان کے لیے ضروری نہ تھا کہ وہ اپنے میزبان کو کوئی تحفہ پیش کرے، بلکہ یہ آداب میزبانی میں داخل تھا کہ خاطرداری کے علاوہ مہمان کی خدمت میں تحائف و ہدایہ بھی پیش کیے جائیں۔ دوستو، انہیں یقین تھا کہ ہر امر مشیت کی طرف سے مقدر ہے، موت کا وقت معین ہے۔ یہ تقدیر پرستی کئی دکھوں کا سہارا تھی۔ اگر کسی بوسیدہ مکان کی چھت بیٹھ جانے سے کوئی مر جاتا تو لوگ کہتے کہ تقدیر کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔ وہ چھت دوبارہ بھی پختہ نہ بنائی جاتی، اور جب وبا پھیل جاتی اور شہر کے دروازے سے روزانہ سینکڑوں جنازے نکلتے تو پسماندگان اپنے مرحوم عزیزوں کے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جاتے اور پھر واپس آ کر خاموشی سے نوشتہ تقدیر کے منتظر رہتے۔ ان بادیہ نشینوں کا ضابطہ اخلاق اتنا ہی سخت تھا جتنے عیسائیوں کے قوانین۔ اجنبی کو مار گرانے اور اس کا گھوڑا اور مال ہتھیا لینے والا بدو اس آدمی کی سلامتی کا ضامن ہوتا جو اس کے دسترخوان میں شریک ہو کر اس کا نمک کھا لیتا۔ وہ خونخوار بدو جن کا مشغلہ قتل و غارت گیری تھا اپنے مخالف قبیلے کے مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے جو کسی بزرگ کے کول پر بطور امانت پڑا رہتا۔ جھوٹ ان کی گھٹی میں پڑا تھا مگر وہ اپنے کول کے پکے تھے۔ وہ عزت کے بغیر دولت کو حقیر سمجھتے تھے۔ یہ لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے اور اسلام نے ان کی کایا پلٹ دی تھی۔ اسلام برادری میں حریت و آزادی کا ناقابل تسخیر جذبہ تھا۔ پہلے قبائل پر مختلف شیعوں کی حکومت ہوتی تھی، لیکن اب وہ مطلق العنان سلاطین کے زیر نگین تھے۔ سلطان اپنے اعمال کے لیے خداوند تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اگر اس کے اعمال و افعال ناپسندیدہ ہوتے تو اس کے امیر اور وزیر مسلسل پند و نصیحت سے اس کا قافیہ تنگ کر دیتے۔ اگر کسی حکمران کے اعمال معیار قرآنی پر پورے نہ اترتے تو کوئی نیک سیرت و بزرگ صورت قاضی بادشاہ کو سیدھے راستے پر ڈال دیتا۔ دوستو، اگر کوئی بھی بادشاہ لوگوں کی املاک و اموال پر تصرف کر لیتا تو مظلوم بادشاہ کے دربار میں سائل بن کر حاضر ہوتے۔ اکثر بادشاہ مرنے والوں کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے، لیکن اگر بیواؤں اور یتیموں کی پرورش کی ذمہ داری نہ لیتے تو چاروں طرف سے ان پر انگلیاں اٹھنے لگتیں۔ ہم اثر یورپ کے جاگیرداروں کی طرح وہ بھی اپنے ماتحتوں کو جائیداد اور جاگیریں بخشتے اور فصلوں کی بوائی کے بعد ان سے فوجی خدمت کے طلبگار ہوتے۔ جنگی خدمات کے علاوہ جاگیردار اپنے حاکم کی خدمت میں زر نقد، گھوڑے، اسلحہ اور غلام پیش کرتے۔ میدان جنگ میں حاصل کیا ہوا مال غنیمت بادشاہ اور امیروں کے درمیان تقسیم کر لیا جاتا تھا۔
جاگیرداروں کے ذریعے بھرتی کی ہوئی ہنگامی فوجوں کے علاوہ بعض بڑے بڑے بادشاہ مستقل فوجیں بھی رکھتے تھے۔ ان فوجوں میں آزاد پیشہ اور جنگجو بھرتی ہو جاتے اور بادشاہ سے اپنا نان و نفقہ حاصل کرتے۔ غلام خرید کر انہیں اسلحہ برادری اور جنگ آزمائی کی تربیت دی جاتی تھی۔ یہ سپاہی مملوک کہلاتے تھے اور بالعموم ترک ہوتے تھے۔ چونکہ مملوک بہترین جنگ آزما ہونے کے علاوہ وفادار اور جانثار بھی تھے، اس لیے انہیں دنیا اسلام کے عساکر میں ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ بالعموم شاہی محافظ دستے ان پر مشتمل ہوتے۔ دوستو، مملوک زادے اپنے باپوں کی مراتب اور مشاہیروں پر متعین کر دیے جاتے۔ زمانہ حاضر کے قازقوں کی طرح انہیں کسی کام سے عار نہیں تھا۔ وہ گھوڑے سدھاتے اور پل بناتے۔ وہ شاہین بازی اور قاصد کبوتروں کی تربیت کرنے میں بھی بڑے ماہر تھے اور شکار کے بڑے دل دادا۔ وہ بڑے شوق سے اپنے آقاؤں کے ہم رکاب شکار میں حصہ لیتے تھے۔ اس دور میں ایشیا کے اس حصے پر یعنی فارس کے پہاڑوں سے لے کر افریقہ کے صحرائے اعظم تک بیشتر عطا بیگ بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ عطا بیگ کا لفظی معنی ہے سپہ سالاروں کا باپ۔ یہ وہ بہادر ترک جنگ آزما تھے جنہوں نے پہلے عرب آقاؤں کی ملازمت اختیار کی اور بعد میں ان کی مسند اقتدار پر متمکن ہو بیٹھے۔ مسلمان غلاموں کے لیے غلامی کچھ باعث ننگ نہ تھی، اگرچہ انہیں کھلے بازار میں فروخت کیا جاتا تھا اور ان کی خوشی کا انحصار آقا کی مرضی پر ہوتا تھا، لیکن پھر بھی غلام کا درجہ اسلامی برادری میں عزت مند تھا۔ غلام کی نگہداشت اور غور و پرداخت کا مالک فرضی منصبی سمجھا جاتا تھا اور بعض آقا تو اپنے ہوشیار مملوک غلاموں کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی تھے اور ایک دوسرے کے برابر تھے۔ حج کے موقع پر مختلف نسلوں کے لوگ دوش بدوش نظر آتے۔ شمالی علاقوں کے رہنے والے چھریرے بدن کے طویل القامت ترکمان پوستینوں میں ملبوس اپنی لمبی لطیف فانوں کو نیاموں میں دبائے کبھی اپنے کرد آقاؤں اور کبھی اپنے دشمن کے شانہ بشانہ خاموشی سے گھوڑے پر سوار نظر آتے۔ مصر کے سیاہ فام حبشی غلام بھڑکدار کرمزی کپڑے پہنے، قد آور اور سانڈنیوں پر کسے ہوئے محملوں کے سرپردوں میں سفر کرنے والی شہزادیوں اور امیر زادیوں کے جلوہ میں بھاگتے دکھائی دیتے۔ کئی عالم اور قاضی اپنے گدھوں پر ایک طرف ٹانگیں لٹکائے فضائل حج پر وعظ کرتے نظر آتے۔ مریدان کے سروں پر چھتریوں کا سایہ کیے کھڑے رہتے اور ہزاروں برہنہ پازائران کی باتیں سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ کئی اکھڑ جنگجو اپنے کندھوں سے ڈھالیں لٹکائے گرد و غبار کے بادلوں میں سے دھاری دار خلطوں میں ملبوس سوداگروں کے کاروانوں کو گھورتے۔ سوداگروں کے کمر بندوں سے وزنی ہمیانیاں اور بٹوے لٹک رہے ہوتے، لیکن وہ ان غارت غروں کی دست رد سے محفوظ رہتے۔ تنومند نقاب پوش عورتیں غربت و افلاس کے باوجود نہایت تمکنت اور غرور سے خچروں کی لگامیں کھینچتی ہوئی چلتیں، جن پر ان کے بوڑھے آقا اپنی عاقبت سنوارنے کی غرض سے آخری سفر حج کے لیے سوار ہوتے۔ رات کے وقت سب لوگ تام و قیام کے لیے سرائے میں اکٹھے ہو جاتے اور درویشوں کی حرکات سے محفوظ ہوتے، جو مدھم سروں میں گاتے ہوئے ڈھولک کی تھاپ پر آہستہ آہستہ گردش کرتے تھے۔ دوستو، اگرچہ مسیحی فاتحین نے بیت المقدس کی راہ مسدود کر دی تھی اور وہ اس مقدس شہر کی زیارت سے قاصر تھے، تاہم بیت المقدس کی قدیم مذہبی روایات سے وہ بخوبی واقف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سنسان راتوں میں مردود انسانوں کی روحیں درد و الم سے وادی مجر میں پکارتی ہیں، جو سنہرے دروازے کے نیچے واقع ہے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ حرم کی بلند زرین عمارت روز حشر کی منتظر ہے، جب مومنوں کی روحیں غار ارواح میں جو صحرائے افلاک کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام صعود کے نیچے واقع ہے، اکٹھی کی جائیں گی۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت برپا ہوگی، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے تخت کے دونوں طرف تشریف فرما ہوں گے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ عدالت سلیمانی کی زنجیریں کن محرابوں سے لٹکی ہوئی ہوں گی، چنانچہ انہوں نے مسیحیوں کی آمد سے بہت پہلے تخت سلیمانی پر ایک گنبد تعمیر کر رکھا تھا۔ اہل بادیہ پرانی رسوم سے جان چھڑکتے تھے۔ وہ بچوں کی طرح متلون مزاج تھے،
نہایت زود اعتقاد اور جذباتی، اگر انہیں کوئی دھن سما جاتی تو اس کے لیے وہ اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ وہ آسانی سے ہر اولو العزم قائد کے پیچھے لگ جاتے، لیکن ان کو گمراہی سے باز رکھنا اور مجتمع کرنا حقیقت میں کسی صحیح مسلمان رہنما کا کام تھا، جو صوفی بھی ہو اور مجاہد بھی۔ وہ ہر وقت مذہبی جھگڑوں میں پھنسے اور موضوعات کی بحث میں الجھے رہتے، اس کے باوجود وہ اپنے مذہب کی تحقیر برداشت نہ کر سکتے تھے، اور جو کوئی اسلام کی تحقیر یا استہزاء کا مجرم ہوتا وہ اس کے پرنگچے اڑانے سے دریغ نہ کرتے۔ اس وقت مسلمانوں کے بکھرے ہوئے اجزاء کو یکجا کرنے کا واحد ذریعہ تبلیغ جہاد تھا، کیونکہ جوں ہی نعرہ جہاد بلند ہوتا، سارے مسلمان ذوق شہادت سے سرشار ایک علم کے نیچے جمع ہو جاتے اور اسلام ایک ناقابل تسخیر قوت بن جاتا۔ دوستو، امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔